السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باقر اپنے یوٹیوب چینل اسٹرولوجی ود ایم ایس باقر پہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ برج حمل والوں کے لیے جنوری 2020 کیسا گزرے گا۔ تو دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یکم تا 8 جنوری یہ عرصہ آپ کے لیے کاروباری حوالے سے بہتر اور خوشحالی لے کر آئے گا۔ مالی حالات بھی بہتر رہیں گے۔ کاروبار میں نت نئی تبدیلیوں کے ساتھ بہتری لانے کی آپ کوشش کریں گے اور اس میں کافی حد تک آپ کامیاب بھی رہیں گے۔ وہ لوگ جو نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہتر ثابت ہوگا۔ البتہ کاروبار کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں رکھیں، ملازموں پر کام نہ چھوڑیں تو بہتر ہوگا۔ شراکتی کاروبار میں حصول دولت تو ہوگا، مگر شریک کار کی وجہ سے کوئی بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے بھی ایک نظر زہرہ تربی مریخ کی نحس نظر قائم ہو رہی ہے۔ اس ہفتے کے دوران آپ کو لڑائی جھگڑے سے بچنا ہوگا اور دوسروں کو سمجھانے سے آپ کی وفاداریاں اور وقار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اپنی عقل و فراست سے لوگوں کو دوست بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ اچھا ثابت نہ ہوگا۔ بغیر کسی خرچ کے اپنے گھر کے ماحول کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ماتحت حضرات اور حکام والا کا تعاون بھی شامل حال رہے گا، مگر کسی معاملے میں بھی دوستوں پر بھروسہ اس دوران میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ازدواجی امور کی انجام دہی بہتر طریقے پر ہوگی۔ بعض غیر شادی شدہ حضرات حسب منشا شادی کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اکثر یہ شادیاں عشق و محبت کا نتیجہ ہوں گی۔ 9 تا 16 جنوری عزت و شہرت میں اس ہفتے آپ کی اضافہ ہوگا۔ معاشرے میں مقام اور نام بڑھے گا۔ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں اس عرصے میں کوشش کریں تو زیادہ بہتر نتائج حاصل کر سکیں گے، اور اگر آپ جائے پیدائش کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں نوکری کی کوشش کریں گے تو زیادہ کامیاب رہیں گے۔ اس ہفتے راز کو پوشیدہ رکھنے کی اصل ضرورت ہوگی، ورنہ کسی قسم کی مخالفت کا اندیشہ رہے گا۔ بعض غیر شادی شدہ حضرات کی شادی حسب منشا ہو سکے گی۔ ماتحتوں اور حکام والا کا تعاون بھی اس ہفتے آپ کے حاصل حال رہے گا۔ آمدنی کے ساتھ ساتھ اخراجات کی زیادتی بھی ہوگی، جس پر قابو پانے کی اشد ضرورت ہوگی، ورنہ آپ مقروض بھی ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کی صحت جسمانی چند دن خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اندرون خانہ ہر طرح سے خیر و عافیت سے رہیں گے۔ قرض دار کا قرض اچھی نیت کے باوجود بھی ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ 17 تا 25 جنوری رشتہ داروں اور لوگوں سے ملنا جلنا آپ کا بڑھے گا۔ صحت بھی آپ کی اچھی رہے گی۔ کسی کو ادھار دیا ہوا تھا تو وہ بھی واپس مل جائے گا۔ وراثتی معاملات بہتر طریقے سے حل ہو جائیں گے۔ لوگ آپ کے ساتھ بات چیت کرنا اور آپ سے مشورہ لینا پسند کریں گے۔ اس ہفتے بھی ایک نظر عطارد تستیس مریخ کی قائم ہو رہی ہے، جس کے تحت آپ ایک مرض جو کہ ارصد راز سے آپ کے لیے پریشانیوں کا باعث بنا ہوا تھا، اگر اس ہفتے اس کی مرض سے نجات کے لیے باقاعدہ طور پر علاج شروع کیا جائے تو بہت جلد آپ صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ شریک حیات کا تعاون آپ کے ساتھ حاصل حال رہے گا اور صاحب اولاد افراد بچوں کی جانب خصوصی توجہ دیں، خاص طور سے ان کی تعلیم و تربیت کے معاملات باریک بینی سے دیکھیں۔ 26 تا 31 جنوری شریک حیات کے ساتھ تعلقات تھوڑے خراب ہو سکتے ہیں۔ آپ دونوں کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ والدہ کے ساتھ تھوڑا تناؤ بھی پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی بات کو اس طرح نہ سمجھ پائیں گے جس طرح آپ سمجھا رہے ہوں گے۔ زمین و جائیداد کی خرید و فروخت میں کاغذی کارروائی خوب احتیاط سے کریں۔ آپ کے ساتھ کسی قسم کا اس دوران میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ کتابیں پڑھنا بھی آپ پسند کریں گے اور اعلیٰ افسران اور حکومتی عہدیداروں سے وابستہ کام بھی آپ کے حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس ہفتے بھی حکام بالا سے مراسم آپ کے کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ ایسی کوئی غلطی نہ کریں جس سے آپ کے حالات خراب ہو جائیں۔ اس ہفتے 28 جنوری کے بعد سفر سے گریز کریں، ورنہ کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ دیگر قانونی امور بھی 28 جنوری کے بعد ہی
فتح کر پائیں گے۔ مخالفین زیر رہیں گے۔ اس ہفتے مستقبل کو روشن بنانے کی صورت پیدا ہو جائے گی جن سے خوشی نصیب ہوگی۔ قرضدار قرض بھی کچھ نہ کچھ ادا ہو سکے گا اور قرض خواہ بھی اپنے مقروض سے کچھ نہ کچھ ضرور وصول کر سکے گا۔ تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔